السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کو روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی لڑائی کیسے لڑی جائے گی؟ امت مسلمہ اور ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے الگ راستہ منتخب کیا ہے اور جمعیت علماء ہند نے الگ لائن کو منتخب کر لیا ہے، اور واضح ڈرار ہے، واضح تضاد ہے دونوں تنظیموں میں، جبکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں تمام تنظیموں کی تمام قائدین کی نمائندگی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو تضاد ہے، جو الگ الگ راستہ چنا ہے دونوں تنظیموں نے، اس سے امت مسلمہ میں اضطراب کی کیفیت ہو گئی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ میرے پاس ہی سینکڑوں لوگوں کے میسیجز آنے لگے، فون آنے لگے۔ ایک ویڈیو ابھی پبلش ہوئی جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اعلان کیا ہے پورے ملک میں ملک گیر تحریک چھیڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کی اپڈیٹ جیسے سامنے آتی ہے اس کے 12 گھنٹے کے بعد ہی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک الگ اعلان کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اضطراب کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر اتنے بڑے اہم مدے پر، اتنے بڑے اہم ایشو پر بھی ہمارے قائدین ایک کیوں نہیں ہیں؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کل ہی اعلان کیا کہ وہ وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائے گی، پروٹیسٹ کیا جائے گا، آندولن کیا جائے گا، صدر جمہوریہ کو، حکومت کو میمورنڈم سونپا جائے گا، گرفتاریاں دی جائے گی، کالی پٹی باندھ کر علامتی احتجاج کیا جائے گا، مختلف شہروں میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، برادران وطن کو ساتھ لے کر کے احتجاج کیا جائے گا۔ لیکن آج مولانا ارشد مدنی نے اعلان کر کے کہا کہ وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ہمیں سڑکوں پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی کوئی بھی پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سڑکوں پر اترنا مسلمانوں کے حق میں ذرہ برابر بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ سنیے مولانا ارشد مدنی کو۔ میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنا مسلمان کے لیے مفید بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے، اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں جیتیں گے، اس لیے کہ دستور کے الفاظ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اس دستور کے ساتھ آئیں گے، ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم عوام سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا بالکل ابتدا کے اندر کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، الحمدللہ آج ہم کورٹ میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اکائیوں سے صوبوں کے اندر کہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں، ہم سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، ہمارے مذہب کو حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ نے سنا مولانا ارشد مدنی کو۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے صاف لفظوں میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو روکنے کے لیے، اس کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے سڑکوں پر اترنے سے منع کر دیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنے تمام ورکرز کو ملک بھر میں پیغام دے دیا ہے کہ کسی کو سڑکوں پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مولانا ارشد مدنی کا کہنا یہ ہے کہ اس کے خلاف وہ عدالت میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کر دیا ہے، وہیں یہ لڑائی لڑی جائے گی۔ مولانا ارشد مدنی کو سپریم کورٹ سے امید ہے کہ وہاں سے ان کو جیت مل جائے گی، اس قانون کو روک دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کئی معاملوں میں مولانا ارشد مدنی سپریم کورٹ جا چکے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، لیکن ان معاملوں میں مولانا ارشد مدنی کے مقدمے کا کیا انجام ہوا، کتنا انصاف ملا، کتنا حق میں فیصلہ آیا، آگے اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے مکمل ثبوت کے ساتھ۔ لیکن یہاں مولانا ارشد مدنی کی آپ یہ پوری ویڈیو کلپ سنیے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف کرنا، وقف جائیداد، یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب کے اندر آزادی دی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر ہر اقلیت کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، اس حق کو موجودہ گورنمنٹ چھین رہی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اس کے اوپر دست درازی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے نظم و انتظام کے لیے جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں اس کے اندر مسلمان اور ہندو سب کو رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہم اپنے مذہب کے مسئلے کو خود نمٹیں گے۔ آپ کو بنانا ہے، آپ نے وقف بورڈ بنا دیا،
اس وقف بورڈ کے اندر جو چیئرمین ہوگا وہ مسلمان ہوگا. آپ ایک وقف وزارت بناتے ہیں, اس وزارت کے اندر وزیر مان لیجئے کہ غیر مسلم ہوتا ہے, ہونے دیجئے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ بناتے ہیں بنائیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وقف کی منسٹری بھی کسی مسلمان کو دیتے, لیکن نہیں دیتے. چلیے, لیکن وقف بورڈ کے اندر آپ کو دخل دینے کے لیے بے ایمانہ کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر اس میں غیر مسلموں کو لے آئیں جو ہمارے اوقاف کو جانتے نہیں, وقف کے مسائل کو نہیں جانتے, وقف کی اہمیت کو نہیں جانتے, وقف ہے مذہبی چیز یا نہیں ہے اس کو نہیں جانتے. وہ لوگ وقف کے اندر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اوقاف کو کھا لیں گے. اس لیے ہم تو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ اگر اوقاف کو اس ترمیم کے ساتھ جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں اگر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کو آپ ختم کر دیں گے اور ہمارے اوقاف کے اوپر آپ قبضہ کر کے جیسے چاہیں گے اسے تہز نہز کر کے برباد کریں گے. ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو سڑکوں کے اوپر لے کر کے آئیں. نہ ہم جمعیت علماء ہند اس کو اس حیثیت سے دیکھتی ہے, لیکن قانونی اعتبار سے ہمیں کورٹ کا رخ کرنا چاہیے. ہم آج کورٹ کے اندر چلے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے سب سے پہلے ہم ہی گئے ہیں. جو لوگ گئے ہیں وہ قانون کو قانون بننے سے پہلے گئے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں پھر دوبارہ جانا پڑے, لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر گئی ہے. اور ہم جہاں تک لڑ سکتے ہیں قانونی اعتبار سے ہم لڑتے رہیں گے, لڑیں گے. ہمیں اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بہت کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے, اور خاص طریقے پر کانگریس نے, جس نے در حقیقت اس دستور کو بنانے کے اندر بنیادی کردار ہمارے ساتھ مل کر بنایا ہے. اس لیے ہم خوش ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں آج جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ہیں کل کو اگر اقتدار کے اندر وہ پارٹیاں آئیں گی تو آج جو صورتحال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں گے اور ہمیں ہمارا حق دیں گے. میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنا مسلمان کے لیے مفید بھی نہیں ہے. ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے, ہم کورٹ میں جاتے رہے ہیں, آسام کے مسئلے کے اندر کورٹ میں گئے ہیں, خود جو ملکی مسائل ہیں ان کے اندر گئے ہیں, اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ سے پورے حقوق ملے ہیں. ہم اس اپنے نظریے کے ساتھ آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں جیتیں گے. اس لیے کہ دستور کے الفاظ بالکل کھلے ہوئے ہیں. ہم اس دستور کے ساتھ آئیں گے, ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم عوام سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا بالکل ابتدا کے اندر کہ ہم کورٹ میں جائیں گے, الحمدللہ آج ہم کورٹ میں چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اکائیوں سے صوبوں کے اندر کہیں کہ وہ اپنے صوبے کے ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں. ہم سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے مذہب کو حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے. تو آپ نے سنا مولانا سید ارشد مدنی کو وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی, اور سپریم کورٹ کے حوالے سے مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں وہ اس کے ایکٹ بننے سے, قانون بننے سے پہلے گئے ہیں, جس کی کوئی ویلو نہیں ہے. میں نے سپریم کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے یا میری پٹیشن فائلنگ کی جو ٹائمنگ رہی ہے وہ سب سے پرفیکٹ رہی ہے. یعنی ایکٹ بننے کے بعد سب سے پہلے جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی ہے اور ہمیں کامیابی ملے گی. اب یہ جو جملہ ہے کہ سب سے پہلے جمعیت علماء ہند گئی ہے, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ذریعے مولانا ارشد مدنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے ان کے پٹیشن کی کوئی ویلو نہیں ہے, یا ان لوگوں کو سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے, یا وہ لوگ جو پہلے داخل کر چکے ہیں جو سپریم کورٹ
کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، جن کے بارے میں کل سے خبریں چل رہی ہے، کیا ان کی پٹیشن کو پہلے نہیں مانا جائے گا، اول درجہ نہیں دیا جائے گا؟ اب تک جن لوگوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے، اس میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کا نام شامل ہے، کانگریس کے راجیہ سبھا ایم پی جے رام رمیش کا شامل ہے، اور جے رام رمیش کا پٹیشن فائل کرنا مطلب کانگریس مقدمہ لڑ رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ ایم کے اسٹالن سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، جو تمل ناڈو کے چیف منسٹر ہے، اور اس پورے مومنٹ میں اپوزیشن پارٹیوں میں سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اگر کسی پارٹی نے اس کا ویروਧ کیا ہے تو وہ ڈی ایم کے ہے، ایم کے اسٹالن کی پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس کے ایک اور ایم پی کشن گنج سے ڈاکٹر محمد جاوید سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے بھی وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں امانت اللہ خان، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ خود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اس کے خلاف مقدمہ لڑنے کی اپیل کی ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل بھی سپریم کورٹ جانے والی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے رہنما ہیں، بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو سپریم کورٹ جانے والے ہیں۔ جموں کشمیر کی کئی تنظیموں نے بھی سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے۔ اب ایسے میں مولانا ارشد مدنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کیا ہے اس کے ایکٹ بننے کے بعد۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اس پورے مدعے پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اپنے ایکس اکاؤنٹ پر مولانا ارشد مدنی نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اسکرین پر دیکھیے۔ جمعیت علماء ہند نے وقف سنشودھن ادھینیم 2025 کی سنویدھانک ویدھتا کو سپریم کورٹ میں چنوتی دی ہے، کیونکہ یہ قانون دیش کے سنویدھان پر سیدھا حملہ ہے، جو نہ کیول اپنے ناگرکوں کو سمان ادھیکار پردان کرتا ہے بلکہ انہیں پن دھارمک سوتنترتا میں پردان کرتا ہے۔ یہ ودھائک مسلمانوں کی دھارمک سوتنترتا کو چھیننے کی ایک خطرناک سازش ہے، اس لیے ہم نے وقف سنشودھن ادھینیم 2025 کو سپریم کورٹ میں چنوتی دی ہے، اور جمعیت علماء ہند کی راجیہ اکائیاں بھی اپنے اپنے راجیوں سے اچ نیالے میں اس قانون کی سنویدھانک ویدھتا کو چنوتی دیں گی۔ ہمیں پورا وشواس ہے کہ جس طرح سے عدالت نے کئی معاملوں میں نیائے دیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس مہتوپورن اور سنویدھانک قانون میں نیائے ملے گا۔ وقف امینڈمنٹ بل 2025 کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا گیا۔ تو یہ مولانا ارشد مدنی کا ٹویٹ تھا، ان کی ویڈیو کلپ آپ سن چکے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں سڑکوں پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میمورینڈم دینے کی ضرورت نہیں ہے، برادران وطن کے ساتھ مل کر کے گرفتاریاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا کافی ہے، جو لوکل عدالتیں ہیں وہاں مقدمہ دائر کرنا کافی ہے، اسی سے مسلمانوں کو جیت مل جائے گی۔ اب ماضی میں مولانا ارشد مدنی جو مقدمے سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے ہیں اس کا کیا انجام ہوا وہ بھی جان لیجئے۔ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا معاملہ مانا جاتا ہے بابری مسجد کیس۔ بابری مسجد کیس میں مسلمانوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ دلائل کو پیش کیا، سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے تمام دلائل کو مان بھی لیا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے 2019 میں فیصلہ سناتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا فیصلہ سنایا، اور مسلمانوں سے کہا، سنی وقف بورڈ سے کہا اب کہیں اور جا کر کے بابری مسجد کی تعمیر کیجئے، اور ابھی تک بابری مسجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا اور لوگ اس کو بھلا چکے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی بلڈوزر کے خلاف لگاتار سپریم کورٹ میں گئے ہیں، ابھی بھی ان کے پٹیشن پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محض شک کی بنیاد پر آروپ لگایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، کئی مرتبہ بغیر کسی شک کے بھی مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے انصاف مل چکا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا، جبکہ لگاتار آروپ کی بنیاد پر بغیر کسی آروپ کے بھی مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا۔ 3 طلاق کے خلاف سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا تھا، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا، 3 طلاق کو کالعدم قرار دیا تھا کہ 1 طلاق دیجیے یا 3 طلاق دیجیے، ایک بھی طلاق واقع
वाक़ नहीं होगी। ये सभी मसलक के ख़िलाफ़ फ़ैसला था, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला था और जमीयत उलमा हिंद भी ये मुकदमा लड़ रही थी। का सुप्रीम कोर्ट से ये इंसाफ मिल गया था मौलाना को। एक और मामला सुन लीजिए, गोदी मीडिया में जहां और जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफ़शानी की जाती है, मुसलमानों के खिलाफ लगातार नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ लगातार झूठ बोला जाता है, तो मौलाना अरशद मदनी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से कई मरतबा सिर्फ इतना फैसला आया कि जिस शो में, जिस प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ झूठ बोला गया है या इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया गया है, उस शो को, उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया कि किसी एंकर को गिरफ्तार करना है या उसके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा, या सुरेश चौहान के जो सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है, जो सबसे ज़्यादा अपने टीवी चैनल पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है, उसकी गिरफ्तारी का कोई फैसला आ गया हो या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोई आदेश दिया हो, ऐसा भी कोई फैसला नहीं आया। वर्शिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसमें भी अभी तक कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिल सकी। ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस चल रहा है उसमें भी जमीयत उलमा हिंद फरीक है और ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दी जा चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो फव्वारा था उसको शिवलिंग बताया जा चुका है। जमीयत उलमा हिंद कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में लगातार जीत मिलती है, अब क्या इसको जीत कहा जाएगा। हिजाब का मामला भी कर्नाटका हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आया था। कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला हिजाब के मामले में सीधे सीधे इस्लाम के खिलाफ आया, मुसलमानों के खिलाफ आया और जब इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया। एक ने हिजाब के फेवर में फैसला दिया, एक ने हिजाब के खिलाफ फैसला दिया, यानी उसको भी आप अपनी कामयाबी करार नहीं दे सकते हैं और उस फैसला को एक बड़ी बेंच को रेफर किया गया। हाँ, जमीयत उलमा हिंद को या मौलाना अरशद मदनी को जिन केसेस में कामयाबी मिली है वो इंडिविजुअल केस रहे हैं। जैसे किसी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया, लोकल अदालत ने, हाई कोर्ट ने उसको दहशतगर्द करार दे दिया, उम्र कैद की सज़ा सुना दी या फांसी की सज़ा सुना दी और ऐसे इंडिविजुअल लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत रिहाई मिली, उनके ऊपर लगे इल्ज़ामात को गलत करार दिया गया, उनको इंसाफ मिला। या बिल्किस बानो का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुजरिमों को रिहा किया गया था, दोबारा उसको गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। तो जो इंडिविजुअल मामले रहे हैं क्राइम के, दहशतगर्दी के, रेप के, उन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग रहा है। लेकिन मिल्लत का जो मजमूई मामला रहा है, जिससे पॉलिसी तय होती है, जिससे स्ट्रेटजी बनती है, उन तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट का या दीगर अदालतों का जो फैसला रहा है वो मुसलमानों के हक में नहीं रहा है। और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के साथ साथ सड़कों पर प्रोटेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, सड़कों पर एहतजाज करना भी ज़रूरी होता है। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, अपनी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं, तब उसका असर होता है। अदालतों में मज़ीद अहमियत के साथ उस पर बहस होती है, सुनवाई होती है, वरना फिर इस तरह के मामलों की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। बाबरी मस्जिद केस में मुसलमानों की तरफ से, खुद मौलाना अरशद मदनी की तरफ से, मिली तंजीमों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 200 से ज़्यादा सहाफ़ियों को बुला करके मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा और जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा, उसके अलावा हम कुछ और नहीं करने वाले हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, हिंदू तंजीमों की तरफ से कहा जा रहा था अगर बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में नहीं आया तो हम इस फैसला को नहीं मानेंगे। हमारे हक में आया तो ठीक, अगर हमारे हक में नहीं आया तो हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन इस फैसला को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब फैसला सुनाया तो कहा कि मुसलमानों का जो भी दावा है वो तमाम दावा तस्लीम है। मुसलमानों का दावा था कि 1928 में बाबर ने राम मंदिर को नहीं तोड़ा था, खाली जगह पर उन्होंने मस्जिद की तामीर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम कर लिया। मुसलमानों ने कहा कि इस जगह पर राम के जन्मभूमि होने का कोई बाज़ाब्ता सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी माना। मुसलमानों ने दावा किया कि 1949 में यहाँ पर राम के नमूदार होने का दावा किया गया था, मस्जिद की दीवार को फांद कर यहाँ रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी तस्लीम किया। मुसलमानों ने दावा किया, दलील दी और कहा 1949 तक यहाँ कंटिन्यू नमाज होती रही है और 1949 में ही मस्जिद के ताले तोड़े गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी तस्लीम किया। मुसलमानों ने दावा किया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, यह जुर्म था, मामला क्रिमिनल एक्ट का था। सुप्रीम कोर्ट
نے اس کو بھی تسلیم کیا اور کہا 6 دسمبر 1992 کو جن لوگوں نے بھی بابری مسجد کو توڑا تھا وہ سب کے سب مجرم ہیں، انہوں نے کرائم کیا تھا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ کسی اور مسجد پر اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باوجود یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں آیا بلکہ ہندوؤں کے حق میں دیا گیا، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ کہیں اور جا کر مسجد بنا لیجئے، اور وہ مسجد کی جو جگہ دی گئی ہے اس مسجد کا نام اب بابری مسجد بھی رکھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ اتہاس ہے، یہ تاریخ ہے۔ اس کے باوجود مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں سڑکوں پر نہیں اترنا ہے۔ مولانا ارشد مدنی جس تنظیم کی قیادت کرتے ہیں وہ تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، اور ہندوستان میں جو سب سے پرانی تنظیم ہے، ہندوستان میں جس تنظیم کے پاس سب سے بڑا کیڈر ہے، جس تنظیم کے ممبران گھر گھر تک یا تمام علاقوں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ تنظیم جمعیت علماء ہند ہی ہے۔ اگر کوئی تنظیم پورے ملک میں پروٹیسٹ کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، تو وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ لیکن جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اپنے تمام ذمہ داروں کے نام، اپنی تمام یونٹس کے نام ہدایت نامہ جاری کیا کہ انہیں پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے، احتجاج نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف مقامی عدالت میں پٹیشن فائل کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو احتجاج ہوگا، جو پروٹیسٹ ہوگا، اس پر بھی فرق پڑے گا، کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس اپنا کیڈر نہیں ہے، ان کے پاس اتنے افراد نہیں ہیں۔ جمعیت، آل انڈیا ملی کونسل، امارت شریعہ، جماعت اسلامی ہند، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، آرگنائزیشن ہیں، ان کے جو ممبران ہیں وہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک طرح سے ممبرز بن جاتے ہیں، کیڈرز بن جاتے ہیں۔ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک امبریلا باڈی ہے، ایک مشترکہ آرگنائزیشن ہے۔ خود مولانا ارشد مدنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاسوں میں وہ نظر آتے ہیں، پریس کانفرنس میں موجود رہتے ہیں۔ ایسے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان کچھ اور جمعیت علماء ہند کا اعلان کچھ اور ہو گیا۔ یہ واضح تضاد ہے، امت میں اب بے چینی پائی جا رہی ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر نہیں چلنا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے فیصلے کو صحیح ماننا ہے یا جمعیت علماء ہند کے فیصلے کو صحیح قرار دینا ہے۔ امت میں کنفیوژن ہے، بے چینی ہے، اور میرا ماننا یہ ہے، بلکہ میری درخواست ہوگی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داروں سے، جمعیت کے ذمہ داروں سے، کتنا اہم معاملہ ہے، اتنا اہم ایشو ہے، ان کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک مشترکہ فیصلہ کرنا چاہیے، ایک متفقہ رائے اپنانی چاہیے۔ اگر سڑکوں پر نہیں اترنا ہے، مقامی عدالت میں یا سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا ہے، تو وہی ایک اعلان ہونا چاہیے، اور اگر پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پالیسی بنائی ہے، تو پھر اسی کو حتمی شکل دینی چاہیے۔ امت کو اس طرح دو حصوں میں بانٹنا، کنفیوز کرنا، امت کے لیے اور زیادہ بے چینی کا، افراتفری کا سبب بنے گا، اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اتنے اہم مدعے پر متحد نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کا جو گول ہے، پورا ہو رہا ہے۔ ایک سوال میرا بھی کہ جس تنظیم کے پاس کیڈر ہے، جن کے پاس ملک بھر میں افراد ہے، کیا وہ تنظیم پروٹیسٹ نہیں کر سکتی؟ تو پھر کون لوگ پروٹیسٹ کریں گے، کون لوگ احتجاج کریں گے؟ عدالتوں کا دروازہ وہ لوگ کھٹکھٹاتے ہیں جن کے پاس افراد نہیں ہوتے، جن کے پاس کیڈر نہیں ہوتا، یا جو لائرز ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہاں مقدمہ لڑا جائے گا۔ لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو سوشل آرگنائزیشن ہے، ان کے پاس کیڈر ہے، وہ لوگ بھی اگر اپنے کیڈر کا، اپنے افراد کا استعمال نہیں کریں گے، جمہوریت میں احتجاج کے رائٹ کو وہ نظر انداز کر دیں گے، تو پھر اس کیڈر کا، اس تنظیم کا دیش بھر میں ممبر ہونے کا فائدہ کیا؟ اگر عدالت میں ہی مقدمہ لڑنا ہے تو اس کام کو کوئی بھی کر لے گا۔ اس کے لیے اتنی بڑی تنظیم جس کا پورے ملک میں کیڈر ہو، پورے ملک میں جس کے دفاتر ہو، پورے ملک میں جس کی آفس ہو، کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اگر عدالت میں مقدمہ لڑنا ہے تو ایک آدمی بھی کھڑا ہوگا اور وہ عدالتوں میں کیس کو فائل کر دے گا، بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے وکیل ہیں، وہی کافی ہو جاتے ہیں اس پورے کام کو انجام دینے کے لیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا سجیشن ہے؟ اور امت میں اتنا بڑا جو تضاد پیدا ہو گیا ہے، اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اگر میری باتیں تلخ لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن یہ ایک سوال ہے جو میں آپ سب سے کر کے جا رہا ہوں۔ کمنٹ میں اپنا جواب ضرور لکھے گا۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے، ٹویٹر پر مجھے فالو کیجئے تاکہ مزید اس حوالے سے گفتگو کی جا سکے۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।